بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا غنا کالعقل، لا فقر کالجہل، لا میراث کالادب، ولا ظہیر کالمشاورہ۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے کے مطابق متقین کے صفات میں سے ایک صفت پیش کی جاتی ہے تاکہ ہم علی کے چاہنے والے اپنے آپ کو ویسا بنا سکیں جیسا ہمارا مولا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی سب کے سب محمد، تو اس کا مطلب کہ سب کا کردار بھی ایک جیسا ہے، سب کی پسند بھی ایک جیسی ہے کہ نہیں؟ جیسا اپنا چاہنے والا امام علی چاہتے ہیں ویسے ہی اپنا چاہنے والا امام زمانہ بھی چاہتے ہیں۔ اگر ہم کو ایام امام زمانہ ہے نا، امام زمانہ کی ولادت کے ایام گزرے، اس موقع پہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر حساب کریں۔ نہیں واقعی خاص کر کے اس تاریخ میں کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا، تو اب بیٹھ کے ہمیں اپنے اندر اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ اگرچہ یہ کام روز کرنا چاہیے، نہیں کر سکتا ہے ہر جمعے کو کرنا چاہیے۔ جمعے کی صبح ہے نا، ایک روایتوں کے حساب سے ایک امید ہے کہ جمعے کی صبح امام کا ظہور ہو جائے گا، تو ہم شب جمعہ یہ حساب کریں، ہم سوچیں اپنے آپ کو کہ اگر کل صبح امام کا ظہور ہو جائے گا تو کیا ہم امام کے پاس جا سکتے ہیں، امام کی ہیلپ و نصرت کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو کیا کریں گے امام کے لیے؟ بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ اول تو بہت سارے ایسے رکاوٹ ہیں کہ ہم جا ہی نہیں سکتے۔ جو عورتیں بیچاری بے حجاب ہیں وہ کیسے جا پائیں گے امام کے سامنے؟ جن مردوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ کیسے جا پائیں گے امام کے سامنے؟ جو لوگ گانے اور میوزک کے عادی ہیں وہ کیسے جا پائیں گے امام کے؟ وہ میوزک چھوڑ نہیں سکتے اور میوزک امام جمع نہیں ہو سکتے، حرام میوزک کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے ایسے موانع، ایسی رکاوٹیں تو ہمارے پاس آلریڈی موجود ہیں کہ جو ہم کو امام تک جانے نہیں دیں گی۔ اب اگر پہنچ گئے امام کے پاس تو پھر دوسری چیز جو کردار ہے، ابھی تو ظاہر کی چیزیں تھیں، اندر کی چیز کردار۔ پھر کردار کے بعد ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مولا ہم آ گئے، خوب آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس لائق تو بنائیں کہ ہم یہ کہیں، آفر کریں کہ مولا ہم اس لائق ہیں، اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی، اگر کسی لائق ہیں تو ہم یہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب سے بنیادی چیز اس میں ہے جب امام کے سامنے جائیں، جس میں انسان کا ظاہر بھی شامل ہے، انسان کا باطن بھی شامل ہے، وہ ہے تقوی پروردگار، اللہ کا تقوی۔ چونکہ علی ابن ابی طالب کو اپنے چاہنے والے میں تقوی عزیز ہے، امام المتقین ہیں، لہٰذا ہمارا یہ امام بھی امام المتقین ہے، یہ اپنے چاہنے والے کو متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو متقی۔ لہٰذا ان صفات میں سے ایک صفت کی جو اس ہفتے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع یعنی ایک طرح کا خلوص، اخلاص، وہ عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے، خوف خدا ہو اس میں۔ خوف خدا پہ اکثر لوگوں میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ خدا سے ڈرنا کیسا، کوئی ظالم تھوڑی ہے، ماں باپ بھی ظالم نہیں ہوتے لیکن انسان ڈرتا ہے،
ماں سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ ماں سے بڑی محبت کس کے پاس ہے؟ لیکن ایک بچے کے دل میں ماں کا خوف ہوتا ہے، یہ والا خوف، وہ خوف ہوتا ہے کہیں غلطی نہ ہو جائے، وہ خوف ہوتا ہے بزرگی کا خوف، نہیں ہے کہ ظلم کا خوف، بہت طرح کے خوف ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سیٹرڈے کی کلاس میں اس پہ گفتگو ہوئی ہے، جہاں توحید کے مرحلوں پہ گفتگو ہو رہی تھی وہیں پہ خوف خدا پہ گفتگو ہوئی، تو اس مسئلے میں اس کی گفتگو ہوئی، لہٰذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا عبادتوں میں خشوع، خوف بھی پایا جائے، اخلاص بھی پایا جائے۔ اخلاص کیا مطلب؟ یعنی خالص پروردگار کے لیے عبادت، صرف اللہ کے لیے عبادت۔ ہماری جو عبادتیں ہوتی ہیں، بہت ساری عبادتیں ہوتی ہیں کہ جس میں باہر کی چیزیں شریک ہو جاتی ہیں، خاص کر کے جب مالی عبادت ہوتی ہے، مالی عبادت بھی ہے نا، جب ہم راہ خدا میں کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام اعلان کیا جائے، فلاں صاحب نے فلاں ادارے کو اتنے روپے ڈونیشن دی۔ کس کے لیے دیے؟ اعلان کے لیے دیے یا خدا کے لیے دیے؟ جتنا خاموشی سے دیں گے اتنا ہی زیادہ وہ محفوظ ہوگا، جتنا اعلان ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ ضائع ہوگا۔ اگر یہ دل میں ذہن میں ایک یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ نام ہو، تو اور بدتر ہے، تو نہیں وہ گیا پھر۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذرا سا بھی انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ مثلا عبادت گزار کہیں، لوگ دیکھیں، ان کو اچھا لگے، لوگوں میں مقبولیت پیدا ہو، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس کا مطلب کہ ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لیا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تم جب عبادت کرو تو اس میں یہ بھی مت سوچو کہ ہم کو جنت ملے گی، تم صرف اور صرف اللہ، چونکہ اللہ نے کہا اس لیے ہم کریں، خدا کے لیے بس، تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ جنت سوچنے سے عبادت ضائع ہو جائے، ایسا نہیں، کنفیوژن نہ ہو، ان چیزوں سے ضائع ہو سکتی ہے جنت سوچنے سے، لیکن علماء نے عنوان احتیاط اس سے بھی منع کیا کہ تم جنت کو بھی مت سوچو، تم صرف یہ سوچو کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، ہمارا خدا ہم سے خوش ہو جائے، اور خدا خوش ہو جائے تو جنت تو پھر کوئی بہت بڑی چیز نہیں، بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ جنت کیا ہے؟ خدا کی مرضی کے آگے۔ لہٰذا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، اگر ساری بات کو خلاصہ کر کے ایک جملے میں بیان کریں تو متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں بس، اور ان کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا کہ عبادت کریں گے تو رزق میں برکت ہوگی۔ بات کتنی بات اس لیے ہوتی ہے، گھر میں عبادت ہوگی، گھر میں یہ ہوگا تو گھر میں برکت آئے گی۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو آٹومیٹک برکت آئے گی، آپ خود ہی اللہ والے۔ اگر اللہ نے کہہ دیا ہمارا بندہ ہے تو اب اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ خدا نے انتخاب کر لیا۔ اگر امام نے کہہ دیا ہمارا ناصر ہے تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ ہو، وہاں پہ ہو، یہ کریں اور وہ کریں، عبادت ہو، رزق میں برکت ہو، نہیں، ان سب چیزوں سے بڑی چیز ہے۔ لہٰذا ہم جو کچھ کریں کوشش یہ ہو کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ آئیے مولا کے جس کلمہ قصار کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس سے مولا ارشاد فرماتے ہیں لا غنا کالعقل، عقل کے جیسی کوئی غنا نہیں، لا فقر کالجہل، اور جہل کی جیسی کوئی فقیری بھی نہیں، لا میراث کالادب، ادب کی جیسی کوئی میراث نہیں ہے، ولا ظہیرہ کالمشاورہ، اور مشاورت کی جیسا کوئی بیکنگ اور پشت پناہی نہیں۔ آپ کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے بھی ہم نے ایک کلمہ پیش کیا تھا، اس کے پہلے حصے پہ آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ انشاءاللہ ہر ہفتے ایک حصے پہ کریں گے۔ اس ہفتے لا فقر کالجہل، جہالت کی جیسی کوئی فقیری نہیں ہے۔ اگلے ہفتے لا میراث کالادب، ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہے، اگرچہ میراث خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خود جو وہ میراث جو مالی میراث، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس میں بھی بہت سے حقوق ضائع ہوتے ہیں، خاص کر کے لڑکیوں کے حقوق تو بہت ضائع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع رہا تو اگلے ہفتے ہم اس میں، خدا نے حیات دی تو اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے آپ کے سامنے۔ آج کی ہماری گفتگو لا فقر کالجہل، جہالت کی جیسی کوئی فقیری نہیں۔ آپ دیکھیے یہ کون بیان کر رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ یہ مولا کی اپنی فکر ہے، مولا کی اپنی بات ہے، مولا کی اپنی تھنکنگ ہے۔ اب آئیے سماج و معاشرے میں دیکھیے، ہم کس کو فقیر سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس علم نہ ہو اس کو فقیر سمجھتے ہیں، جس کے پاس مال نہ ہو اس کو فقیر سمجھتے ہیں۔ علی اس کو فقیر سمجھتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو،
ہم اس کو فقیر سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، جبکہ مولا کائنات کہتے ہیں رضینا بالقسمت جبار فینا لنا علم وللجہال وللاعداء، دونوں روایتوں میں معلوم ہم اپنے رب کی تقسیم بندی سے راضی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہم کو علم دیا ہے، اور جاہلوں کو یا ہمارے جو دشمن ہیں ان کو مال دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال نہ کمائیے، مال دیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ علم کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد علم ہے، ان کی زندگی کا مقصد مال ہے، تو ہم اس کو فقیر سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو۔ علی ابن ابی طالب اس کو فقیر سمجھتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو۔ کتنا بڑا فرق ہے آپ دیکھیے، آج اگر کسی انسان کے پاس مال نہ ہو اور مالی پرابلم ہو، دو چیزیں ہیں، یا تو اس کے اندر خودداری ہے یا نہیں۔ اگر خودداری نہیں تو بہت بدتر، اور یہی وہ درواغ ہے جس کو ہم فقیر کہتے ہیں۔ ہم ہمارے معاشرے میں کس کو فقیر کہتے ہیں؟ کہ جس کو بھک منگا کہا جائے، جو ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا لے اس کو فقیر کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں وہ فقیر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسہ ہوگا، پیسہ ہو تو فقیر نہیں، سال بھر کے مخارج ہیں تو فقیر نہیں ہے وہ۔ ہم لوگ جو ہاتھ پھیلا سکتا ہو اس کو فقیر کہتے ہیں۔ نہیں، اس کے پاس خودداری نہیں ہے۔ مال ہے کہ نہیں ہے تو الگ چیز ہے، علم تو ہے ہی نہیں، خودداری نہیں ہے اس کے پاس۔ فقیر وہ ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ جس کے پاس اپنے پورے سال کا خرچ نہ ہو اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہ ہو کہ پورے سال کا خرچ چلا سکے، اس کو فقیر کہتے ہیں، اور اس کی ہیلپ ضروری ہے۔ وہ مالی مسائل اس پہ ہم کو نہیں جانا۔ خوب اگر انسان کے پاس مالی پرابلم پیدا ہوتی ہے، مالی مشکل پیدا ہوتی ہے، تو انسان مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کبھی قرض مانگ لیتا ہے، کبھی انسان ڈونیشن مانگ لیتا ہے۔ اپنی پرسنل بات کر رہے ہیں، اداروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ دین کے لیے مانگا جاتا ہے۔ ہاں، پرسنل مسائل میں آدمی مانگ لیتا ہے، بھائی آپ ہمیں مدد کیجیے، ہمارے پاس مشکل ہے کہ نہیں؟ اپنوں سے مانگتا ہے، غیروں سے مانگتا ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، کیا انسان اسی شدت سے مانگنے کے لیے نکلتا ہے؟ ہم نے تو الٹا دیکھا ہے، مال مانگنے کے لیے یہ بے عزتی بھی برداشت کر لیتا ہے، دوسرے دروں پہ چلا بھی جاتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا دیتا ہے، 2500 لچھے دار باتیں بھی کر لیتا ہے۔ سب نہیں ہوتے ہیں لیکن ہر چیز کسی نہ کسی میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں علم کا انتظام کیا جاتا ہے مگر کوئی نہیں آتا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی سا مطلب یہ کہ اکثریت، ورنہ ایسی بات نہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو جن کے پاس دلچسپی ہو جاتے ہیں اور وقت قربان کر کے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جس علم کے لیے جاتے ہیں اس علم کے پیچھے بھی مال کی امید ہے۔ آج ہمارے بچے اتنی پابندی سے کالج اسکولز میں کیوں جاتے ہیں؟ کیوں ڈپلومہ لے رہے ہیں اتنی پابندی سے؟ اکثر کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم فلاں ڈپلومہ لے لیں گے، فلاں ڈگری لے لیں گے تو اس کا مثلاً فیوچر اچھا ہے، ہم کو اتنے کا پیکیج ملے گا۔ در واقع یہ بھی مال کے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے۔ اب یہ جانتا ہے کہ اس مال تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ ہے، اس راستے کو ہم کو چاہے نہ چاہے گزارنا پڑے گا، ورنہ اگر ایسے آدمی کو بغیر اس زحمت کے وہ مال مل جائے تو شاید وہ زحمت برداشت نہ کرے۔ اور آئیے اس سے بڑھ کے آئیے پریکٹیکل لائف میں دیکھیے، آج آپ کو ہمارے بہرحال تعلق ہے لیکن حقیقت ہے، اور یہ ہم کو سوچنا چاہیے، قوم کے لوگ بالخصوص جن کی ایک حیثیت ہے، جو قوم ایک چاہے وہ عالم کے اعتبار سے ایک حیثیت رکھتے ہوں، چاہے وہ ٹرسٹی کے عنوان سے حیثیت رکھتے ہوں، اور چاہے وہ مثلاً ایسے کہ جن کو لوگ قوم میں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہوتا ہے بہت لوگ عہدہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، ان کی مالی اعتبار سے ہوتی ہے، دوسرے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہ غور کریں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں، ایسی کون سی مشکلات ہیں کہ آج ہماری قوم میں، آج ہمارے مذہبی اداروں کے دروازے پہ مانگنے والوں کی لائن ہے، مال مانگنے والوں کی لائن ہے، علم مانگنے والوں کی لائن نہیں ہے۔ ہم کو دونوں پہ غور کرنا ہے کہ وہ کیوں ہے، نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کیوں نہیں ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ دونوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہاں کیوں نہیں انسان آ رہا ہے علم حاصل کرنے، کیا رکاوٹیں ہیں، کیوں اس کو دلچسپی نہیں ہے، اور یہاں کیوں جا رہا ہے، اس کا مقابلہ۔ اس لیے کہ ہمارے مولا کی نگاہ میں سب سے بڑی فقیری جہالت۔ انسان فقیری سے کتنی نفرت کرتا ہے، لیکن کیا اتنی ہی نفرت انسان جہالت سے کرتا ہے؟ آج ہمارے یہاں علم کا معیار کیا ہے؟ کسی انسان نے 2-4 سال پابندی سے نماز پڑھ لی تو اپنے کو عالم سمجھنے لگتا ہے،
2-4 سال مجلسیں سن لی، اب اس سے پوچھیے، کوئی بھی مجلس ہو، مجلس کے فوراً بعد پوچھیے اس مجلس سے خلاصہ بتائیے آپ نے کیا سنا، کیا حاصل کیا، نہیں بتا پائے گا۔ اکثریت ہے، بات جب بھی ہوتی ہے سب کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس پہ سروے کیا ہے، ہم نے معلوم کیا ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو ہم آپ کو بتائیں گے، نہیں بتا پائے گا۔ آپ کسی کو پکڑیے، پوری زندگی تمہاری گزر گئی مجلسوں میں، امام حسین کے 2-4-5 اقوال سنا دو، اب دیکھیے جناب زینب کے خطبے کا خلاصہ ہم کو سنا دو، امام سجاد کے خطبات، ان کے پیغامات سنا دو، قرآن کی کچھ آیتوں کو ہم کو بتا دو، بتا پائے گا؟ نہیں بتا پائے گا۔ پوری زندگی اس نے مجلس کی، لیکن اس کے بعد اتنا علم نہیں آیا ہے کہ نہیں؟ یہ صرف مجلسوں میں شرکت کرنا اور بیٹھنا اور اس تجربے کو ہی علم سمجھ لیتا ہے، پھر اپنے کو عالم سمجھ جاتا ہے۔ ایسے جانے محترم، جہالت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کسی چیز کو نہ جاننا، اس کو کہتے ہیں جاہل، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم جاہل ہیں۔ کچھ بیچارے اتنے بیچارے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم جاہل ہیں، اسے کہتے ہیں جہل مرکب۔ یہ ان کے پاس ڈبل جہالت ہے۔ جو جاہل ہے وہ علم حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس کو احساس ہے، معلوم ہے کہ جاہل۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے تو وہ کوشش کرے گا، کمائے گا، کچھ بھی کرے گا، مال حاصل کرے گا۔ لیکن جس انسان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جس انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، وہ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور لیکن جس انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، یعنی جاہل مرکب ہے، وہ علم بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایک یہ جاہل ہوگا۔ ایک یہ جاہل ہوتا ہے نا، بعض لوگ مانگنے آتے ہیں، ہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن فلاں ایک پرابلم، اس کے لیے آپ ہماری ہیلپ کر دیجیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک دم فقیر، کچھ ہے کچھ نہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ بہت کچھ ہے کچھ نہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے علم کے مسئلے میں بھی ایسے ہی، جو انسان کے اندر جہالت ہوتی ہے اس میں بھی ایسے ہی، بلکہ اس سے زیادہ۔ انسان کبھی حاصل کرتا ہے، تھوڑا سا اس نے حاصل کر لیا، 2-4-10 باتیں، اس کو محسوس ہو کہ ہم بہت بڑے عالم، بہت کچھ جانتے ہیں، لہذا اس نے آگے نہیں حاصل کیا۔ کچھ ہے بہت کچھ نہیں، اسی کچھ پہ وہ قناعت کر کے بیٹھ گیا اور بہت کچھ کو نہیں حاصل کیا، جبکہ علم کے میدان میں قناعت نہیں ہوتی ہے، مال میں قناعت ہوتی ہے۔ مال بھی ہونا چاہیے، کچھ تھا اسی پہ قناعت کر لو، آگے مت مانگو۔ لیکن انسان کتنی بری چیز ہے، جس جہالت کو علی ابن ابی طالب نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا چاہنے والا اس جہالت کو گلے سے لگانا؟ علی والے، کیا بات ہے کہ علی والے علم، علی کی پہچان علم ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ ہم شہر علم ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر تم کو علم رسول تک بھی جانا ہوگا تو علی سے ہوتے ہوئے جانا پڑے گا۔ علی کی پہچان علم ہے، تو آج علی والوں کی پہچان بھی علم و تقویٰ ہی ہونی چاہیے۔ کیوں ہمارے یہاں علم کم ہے، جذبات زیادہ ہیں؟ جذبات جہالت کی وجہ سے غالب، جذبات ہونا چاہیے لیکن ایک لمٹ تک، اتنے نہ ہو کہ انسان کی عقل و علم پہ حاوی آ جائیں، جس کے بہت سارے نقصانات دکھائی دے رہے ہیں۔ آج ہماری قوم زمانے میں جتنی ترقی یافتہ ہونی چاہیے نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ بیسک سسٹم ہے جس کے حساب سے آج ہماری قوم کو دنیا میں پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ اب اس سے کتنی پیچھے، یہ آپ خود سروے کیجیے اور دیکھیے اور بتائیے کتنی پیچھے، اتنے ہم مائنس میں چل رہے ہیں۔ تو علی والا، اس کو تو علم کے پیچھے ہی جانا چاہیے۔ بعض اوقات تو لوگ بڑے سارے کیا ہے، تو علم ہی تو ہے، بس وہ علم ہی کی ساری بات تو ہے، علم ہی یا نیچے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میدان میں نہیں ہے، کیا اس کے پاس مال ہی تو ہے، پوری زندگی مال ہی کے پیچھے تو وقف کر دیا۔ بس دونوں میں اتنا فرق ہے کہ اگر علم ہی، مثلا اگر آپ کی اصطلاح میں علم ہی لے لیا تو یہ ہی اتنا بڑا ہی ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں کام آئے گا۔ لیکن جس مال ہی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ واقعی ہی ہے، بہت سے بہت قبر تک پہنچائے گا، بجائے کندھوں کے اچھی سی گاڑی پہ پہنچا دے گا، مال ہے۔ لیکن کفن وہی ملے گا جو سب کو ملتا ہے، قبر اتنی ہی بڑی ملے گی جتنی بڑی سب کو ملتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کروڑ پتی ہیں، ان کا مثلا ان کی قبر جو ہے وہ بہت بڑی ہونی چاہیے، 2 BHK میں ان کی قبر بننی چاہیے، بنگلے میں بننی چاہیے، پورا بنگلو قبر بن جائے۔ ہوتا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ فلاں صاحب کروڑ پتی تھے، ان کی قبر اتنی بڑی نہیں، قبر اتنی بڑی ملے گی، کفن اتنا ہی ملے گا۔ لیکن ہاں اس چیز میں جو چیز تبدیلی پیدا کرے گی، لہٰذا جہالت سے ہم
پھر کہہ دیں اس بات کو کہ اس کا ان ساری چیزوں کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں، نہیں، کمائے مال، اسلام کو واقعی مال کی ضرورت ہے، لیکن اسلامی مال ہونا چاہیے، ولائی مال ہونا چاہیے، اہل بیت کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا چاہیے، خدا کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ مال کمانا بری چیز نہیں ہے، مال کو زندگی کا مقصد بنا لینا بری چیز ہے۔ لہذا انسان کو اپنی جہالت سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ فقیری دور ہو جائے، علی کی اصطلاح میں واقعی فقیر کون ہے؟ واقعی فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی فقیری دور ہو جائے تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے جہالت سے دور۔ انسان جتنا جاہل ہے، جتنا بڑا جاہل ہے، اتنا ہی بڑا فقیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ والصولة الحیدریہ۔ والعصمت فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعت الحسینیہ۔ والعبادت السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والمعصر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضاء الرضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والہیبۃ العسکریہ۔ والغیبۃ الہیہ۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں بھی سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں واحد ترین مناسبت ہے جو آج کی تاریخ ہے 18 شعبان المعظم۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں امام زمان کے نواب اربعہ میں سے ایک نائب جناب حسین بن روح نوبختی کی وفات کی تاریخ ہے۔ امام کے نواب اربعہ کا وجود عالم اسلام اور بالخصوص شیعوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ نواب اربعہ کیا تھے کہ جو امام کے نائب بنے، اور کیا وجہ تھی جو امام نے یہ نواب اربعہ کو نائب خاص بنایا۔ نواب نائب کی جمع، اربعہ کہتے ہیں 4 کو، نواب اربعہ 4 نائب، یہ 4 نائب امام کے نواب خاص تھے، خاص نائب تھے۔ کیا مطلب کہ امام اپنی طرف سے ان کو سلیکٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر چوتھے نائب کے بعد اعلان ہوا کہ دیکھو اب ہماری طرف سے کوئی نائب معین نہیں ہوگا، لہذا تم کسی کا اعلان مت کرنا، اب یہ شرائط ہیں، جو ان شرائط پہ آ جائے گا وہ ہمارا نائب بن جائے گا۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے یہ کام تو پہلے ہی ہو سکتا تھا، یہ کام 80 سال پہلے ہی ہو سکتا تھا۔ یہ 4 غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی تقسیم بندی کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کہ جہاں تک نواب اربعہ ہیں وہاں تک غیبت صغریٰ ہے، پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ ہے۔
کہ جو کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے طولانی ہوتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو امام کا ناصر بنا لیں، امام ابھی ضرور کر لیں گے۔ آج اگر ایسے لوگ آمادہ ہو جائیں جو امام کی واقعی نصرت کر سکتے ہوں، اس امام کی نصرت کے لیے واقعی آمادہ ہوں، جن کا عقیدہ امام مضبوط ہو، امام ابھی ضرور کر لیں گے، اس لیے کہ پردہ غیب میں جانے کی وجہ ہی یہی تھی، کچھ اور نہیں تھی۔ آج ہم امام کے نام کے لیے زیادہ پریشان ہیں، ظاہری ملاقات کے لیے زیادہ پریشان ہیں، اپنے آپ کو امام کا ناصر بنانے کے لیے ہم کو فکر نسبتاً کم ہے کہ ہمارا امام کیسا چاہتا ہے، ہم کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے اب یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ بھی نہیں۔ کیوں امام نے تقسیم بندی کی؟ اس کی علتوں میں سے ایک بہت اہم علت کہ جس کی آج کے زمانے میں ضرورت بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کو لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ اگر ڈائریکٹ امام کے بعد کوئی عالم امام کا نائب بن جاتا جو شرائط کے اعتبار سے ہوتا، جس کو آج کی اصطلاح میں نائب عام کہتے ہیں، تو امام کو معلوم تھا کہ یہ تو وہ امت ہے کہ جو اماموں پہ کھڑی ہو کر اعتراض کرتی تھی، اماموں کو ماننے میں ان کے یہاں شک ہوتا تھا، لیکن نہیں، یہ مسلمان ہی تھے، شک ہو جاتا تھا۔ مثلا آپ دیکھیے، خود بہت بڑی عبرت ہے، صفین کے میدان میں جو لوگ علی پہ جان دینے والے ہیں، جب مولا کائنات نے فیصلہ لیا تو وہی لوگ علی کے مقابلے میں آ گئے، جنگ کر رہے تھے، جان دے رہے تھے، لیکن وہی علی کے مقابلے میں آ گئے۔ پیدا ہوا نا شک انہی میں جو چاہنے والے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ جان دینے کو تیار تھے، معرفت کی کمی کی وجہ سے۔ کہ یہ لوگ یکبارگی ہمارے بعد ایک عالم کو ہمارا نائب اور اپنا سربراہ اور لیڈر نہیں برداشت کر سکتے، لہٰذا آہستہ آہستہ ان کو اس بات کا عادی بناؤ کہ غیر معصوم ایک غیر امام بھی تمہارا لیڈر ہو سکتا ہے جس کی طرف تم کو رجوع کرنا ہے۔ لہٰذا 1 نائب، 2 نائب، 3 نائب، 4 نائب۔ آج بھی دیکھیے اس سلسلے کے باوجود آج بھی کبھی ولایت فقیہ میں شک پیدا کیا جاتا ہے، کبھی مرجعیت میں شک پیدا کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے سامنے اتنی بڑی وہ تاریخ موجود ہے، سارے رائٹ سب کچھ امام نے کبھی سامنے آئے کچھ نہیں، سب کچھ نہیں سکا تم ہی کرو، تاکہ لوگ عادی ہو جائیں کسی غیر معصوم کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے۔ لیکن تاریخ کے آئینے میں ان ساری واقعات اور داستان کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ امام کے وہ لوگ کی جو اپنے کو چاہنے والے کہتے ہیں وہ بھی اس کے عادی نہیں ہو پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کو معلوم کرنا چاہیے وہ نہیں۔ دیکھیں، سچ بولنا اور سچ بتانا الگ ہے اور حق بتانا الگ ہے، فرق ہے دونوں میں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سچ ہوتی ہیں لیکن چونکہ انکمپلیٹ ہوتی ہیں لہذا حق نہیں ہوتی۔ امام نے کہا کہ تم تقوی اختیار کر لو، امام نے کہا کہ تم نمازیں خوب پڑھو، امام نے کہا کہ تم دعائیں خوب پڑھو، امام نے کہا کہ تم مثلا ہمارے ملاقات کی کوشش خوب کرو، سچ ہے، کچھ جھوٹ نہیں اس میں سے ہے۔ کوئی جھوٹ کوئی کہہ سکتا ہے؟ سب سچ ہے، لیکن کچھ باتیں امام کی کہی ہوئی چونکہ چھپا لی گئی ہیں، روک لی گئی ہیں، لہٰذا یہ سچ ہو کے بھی حق نہیں۔ امام نے یہ بھی تو کہا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں آؤ، اسے کیوں نہیں بیان کیا جا رہا؟ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ امام نے تو یہ بھی کہا کہ حالات بن جائیں تو حکومت اسلامی کو قائم کرو، امام نے یہ بھی کہا کہ تم ظلم کے مقابلے میں لڑو۔ آدھا سچ حق نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ کمپلیٹ بات نہ ہو، حتیٰ کہ آدھا سچ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے کہ نہیں؟ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ صاحب کلمہ سنائیے کہ لا الہ، کوئی کہہ سکتا ہے کلمہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آدھا کوئی خدا نہیں، عجیب انسان اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا مسلمان کافر ہو گیا ہے کہ نہیں؟ معلوم یا چونکہ یہ پارٹ آف کلمہ ہے، کلمے کا حصہ ہے، لہٰذا یہ کلمے کا حصہ مسلمان کو کافر بنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ کی معرفت سے متعلق جو باتیں ہیں اگر وہ انکمپلیٹ رہیں، وہ مکمل نہیں ہوئیں، تو بجائے اس کے کہ امام زمانہ کے ناصر بنے انسان، بلکہ امام کے ظہور کے لیے مانع ہو سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ہم کو امام زمانہ کا ناصر بننا ہے، ظہور میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنی ہے۔ آئیے اگلی چیز جو اس ہفتے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ماہ مبارک رمضان بہت نزدیک ہے۔ جیسے کہا جائے کہ اب تقریباً 11-12 دن سے بچے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے لیے ہم کو
پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ بڑا ہی عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، ان عظمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان کو اپنے آپ کو بخشوا لینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ انسان کو معرفت کے حاصل کر لینے کا مہینہ ہے، اور بالخصوص یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن یعنی نظام پروردگار، الہی سسٹم، نزول قرآن کا مہینہ۔ ایک طرف یہ مہینہ قرآن کا مہینہ، اگرچہ پورے سال ہم کو قرآن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، دوسری طرف یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے روز محشر رسول خدا سے شکوہ کریں گے۔ رسول خدا کے سامنے روز محشر شکایت کریں گے۔ قرآن مجید سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پالنے والے ہماری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ کس معنی میں نظر انداز؟ تلاوت نہیں کی؟ نہیں، تلاوت کر کے بھی نظر انداز ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اچھی اچھی جلدیں نہیں چھپی؟ نہیں، چھپنے کے بعد بھی نظر انداز ہو سکتا ہے۔ قرآن کو گلے میں ٹانگ کے بھی نظر انداز ہو سکتا ہے، سر پہ رکھ کے بھی نظر انداز ہو سکتا ہے، ہوا دے کے بھی نظر انداز ہو سکتا ہے۔ چاہے نظر انداز یعنی قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ جس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا اس نے قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ عمل کرنے کے لیے کیا چاہیے ہم کو؟ علم قرآن چاہیے۔ آئیے ہم آپ کے سامنے صرف 2 کوشچن رکھتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس طرح کی کچھ باتیں ہم اور پیش کریں، اس لیے کہ واقعی قرآن ہمارے سماج و معاشرے میں بہت ہی مظلوم و محجور ہے۔ ایک آدھ 2 باتیں تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ ہمارے اور قرآن کے بیچ کا رشتہ کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان اور بالخصوص وہ شب جو شب قدر ہے، جو نزول قرآن کی شب ہے، ایک دم مین پوائنٹ پہ کہ جہاں بس اس ٹائم قرآن نازل ہوا ہے۔ پورے ماہ مبارک رمضان، پورے سال پورے ماہ رمضان، اور بالخصوص آئیے اس شب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا جوشن کبیر ہم سب پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یقیناً اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس میں وہ کیا بنتا ہے، وہ گنڈا ہو، کیا کیا، یہ شفا وہ شفا، ساری چیزیں بھی یہ بھی ہوتا ہے۔ اعمال کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اعمال میں بھی قرآن کا ہمارا زیادہ تر اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سورے پڑھنے ہیں اعمال میں شامل ہیں، ان سوروں کو کسی طریقے سے کہ وہ اعمال ہیں لہٰذا ختم ہو جائے کیونکہ اس کا ثواب اس کے پیچھے وعدہ ہے، اتنا ہی قرآن کھلتا ہے جتنے اعمال میں وہ دعا پڑھ کے یا سر پہ رکھ کے۔ اس کے علاوہ خود اس شب قدر میں تفسیر قرآن کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں، قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کتنا سوچتے ہیں، کتنی ہم کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کو سوچیں، قرآن مجید پہ سوچیں، غور کریں کہ اس نے کیا دیا ہم کو، کتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسے حالات میں کیا رسول شکایت نہیں کریں گے؟ انسان کو اس آیت کو پڑھنے کے بعد کانپ جانا چاہیے۔ کون شکایت کر رہا ہے؟ کائنات کی محبوب ترین ذات شکایت کر رہی ہے، جس کے طفیل میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ کس کے سامنے شکایت ہو رہی ہے؟ قادر مطلق کے سامنے شکایت ہو رہی ہے، احکم الحاکمین کے سامنے شکایت ہو رہی ہے۔ کس دن؟ جو کائنات کے سب سے بڑا انصاف کا دن ہوگا۔ کیا اس بات کی امید ہے کہ خدا آپ کی بات کے لیے رسول کی بات کو نعوذ باللہ ٹھکرا دے گا؟ ہم کو رسول کی شفاعت پہ بڑا بھروسہ ہے، اس لیے ہم بہت سے گناہ کر لیتے ہیں کہ اہل بیت شفاعت کریں گے، اہل بیت شفاعت کریں گے، رسول شفاعت کریں گے۔ لیکن جہاں رسول خود شکایت کریں کہ اہل بیت شفاعت کریں گے آ کے، نہیں، رسول آپ شکایت کر رہے ہیں لیکن حسین ہو کہ ہم مثلا شفاعت کر رہے ہیں۔ رسول کے مقابلے میں کسی کی ہمت ہوگی جو کھڑا ہو شفاعت کے لیے؟ جس کے اوپر خود رسول دعویٰ کر دیں، کیا اس کے شفاعت کی کوئی گنجائش ہوگی؟ اور وہ ذات شکایت کرے گی جو ارحم الراحمین، رحمت للعالمین دنیا میں۔ کتنا مظلوم ہے قرآن ہمارے دنیا۔ ہم تو شب قدر میں بجائے اس کے کچھ کریں، ہم تو پرانا حساب جو چکانے میں جٹے ہوتے ہیں۔ قضا اتنی نمازیں پڑھ لو تو یہ قضا، اتنی پڑھ لو تو وہ قضا، ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں قضا کرو کہ تم کو وہاں یہ کرنا پڑے؟ اس امید پہ قضا کر رہے ہو، گناہ میں مرتکب ہو رہا ہے۔ حساب کیوں نہ صاف کرو کہ شب قدر میں واقعی اپنے مقدر کو بنا لو۔ انشاءاللہ اس بات پہ آئندہ ہفتے ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
پھر اس کے بعد حتیٰ کہ یہ تو چلیں پھر بھی کم، آپ حد اقل قرآن خوانی تو ہوتی ہے نا، لوگ قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کسی ایسے جوان کو پکڑ لیجئے کہ جو کم سے کم گریجویشن کر چکا، تھوڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا ہے، ایک میچور لائف کسے کہا جائے گزارا ہے، اس سے کہیے کہ ایک صفحہ، ایک پیج قرآن کا صحیح پڑھ کے سنا دے۔ ہم نہیں کہیں گے کسی سے، کیونکہ کسی کی توہین مقصد نہیں۔ آپ لوگ جائیے آج گھر میں، اور جانے کے بعد خود اپنا امتحان لیجیے، ایک پیج قرآن۔ اب صحیح غلط کا فیصلہ تو عموماً جو قرآن پڑھنے میں ہوتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، اس کو خود احساس نہیں ہوتا، یہ فیصلہ تب ہوگا جب کوئی سن کے بتائے گا۔ آپ خالی اتنا دیکھیے کہ روانی کے ساتھ یوں ہی قرآن کو کھولیے کہیں سے، ایک پیج قرآن بغیر کسی غلطی کے پڑھ لیجیے، بغیر اٹکے ہوئے۔ وہاں تو اس پہ بات ہو رہی کہ قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا، رسول اس کی شکایت کریں گے، یہاں تو ہم پڑھ ہی نہیں پا رہے۔ ایسا نہیں پڑھتے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، وہ کتاب جس کے ابتدا و انتہا کا کوئی خبر نہیں، کس نے لکھی، کہاں سے لائی، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں، لیکن چونکہ لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھ لو گے تو مثلا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کو ہم صبح سے شام تک پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں شفا، اس میں ہر چیز کا علاج ہے، اس میں سارے خشک و تر موجود ہیں، جس کا نام بھی نہیں معلوم اس کے وعدے پہ بھروسہ ہے، وہ ساری دعائیں ہم پڑھا کرتے ہیں، جس کا کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہے کہ تم یہ کرو، اگر یہ نہیں ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ کتاب جس کا خدا جس کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ تم یہ کرو، ہم ذمہ دار ہیں، وہ مظلوم ہے، وہ محجور ہے۔ دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ایسے حالات میں کیا امام کا ظہور ہو جائے گا؟ ہمارے پاس تو قرآن کا ایک دم ابتدائی و بنیادی علم بھی نہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ انتظام ہے، آپ حضرات زحمت کریں، انتظام ہے یہاں پہ، قرآن پڑھنا بھی سکھایا جائے گا، قرآن کی تفسیر جو بھی آپ چاہیں، علماء موجود ہیں۔ اور یہی نہیں، تمام آپ جائیے کسی عالم سے، آپ علماء تو کچھ کرتے نہیں، ارے آپ نے کہا کبھی کسی سے؟ انسان اپنی مادی ضروریات کے لیے سب سے کہتا ہے آپ کہیے تو جا کے۔ اور جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی سامان لینا ہوتا ہے، ایک دکان نہیں، دوسری دکان، دوسری نہیں، تیسری دکان، ایک جگہ نہیں، دوسری جگہ۔ الا ماشاء اللہ اس ٹائم بامبے میں ہزاروں علماء موجود ہیں، آپ مانگنے کی کوشش تو کیجئے، آپ کسی کے سامنے اپنا سوال تو بیان کیجئے، یقیناً کوئی نہیں منع کرے گا، وہ منع کرتا ہے آپ دوسرے کے پاس جائیے۔ بغیر کوشش کے تھوڑی ہوتا ہے، بغیر کاوشوں کے نہیں ہوتا۔ اور کتنے ایسے کلاسز ہیں کہ جہاں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ جائیے خالی شرکت کیجئے، کوئی بین نہیں، کوئی پابندی نہیں، اوپن ہے، بند بھی نہیں ہے وہ، آپ جائیے پڑھیے، علم حاصل کیجئے، کس نے منع کیا؟ ہم تجزیہ کریں اپنا کہ ہم کتنا قرآن سے نزدیک ہیں، کتنا قرآن سے دور ہیں۔ حالات جو اس ہفتے تبدیل ہوئے اس میں بہت بڑے واقعات پیش آئیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے مصر کے کیپٹل قاہرہ کے پاس ایک جگہ ہے جیزہ، اس کے علاقے میں یہ تکفیری جو سلفی گروہ ہے، اس نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے موقع پہ، اس سے پہلے کچھ شیعہ ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھے ہوئے پروگرامنگ کر رہے تھے کہ کیسے اس پروگرام کو کریں گے۔ وہاں پہ حملہ کیا، عالم دین سمیت 5 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا، یعنی شہید ہو گئے یہ لوگ، اور ان کے لاشوں کو سڑک پہ گھسیٹا، ان کے لاشوں کو روڈ پہ گھسیٹا۔ بحرین میں آل خلیفہ کے مزدوروں نے منگل کو اس ملک کے شہر سار کے علاقے میں ایک انقلابی رہنما حسین عبداللہ عبد الکریم کے گھر پہ حملہ کیا اور ان کو جلا دیا۔ فوٹو موجود ہیں آن لائن، نہیں دیکھ سکتے، عجیب طبیعت ہوتی ہے فوٹو دیکھ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر سار کے لوگوں نے اس سے ایک آدھ دن پہلے حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا تھا اور عدل و انصاف کی ڈیمانڈ کی تھی، اس کی یہ سزا ملی ہے۔ پاکستان میں بھی واقعہ، ایک چیز بہت بنیادی چیز اس کو ہم سمجھ لیں کہ جو بھی اس طرح کے حملے یہ کر رہے ہیں، جسے ہم سلفی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، یہ سنی نہیں ہے، یہ سنی اور شیعہ دونوں کے دشمن ہیں۔ آپ دیکھیں جس وقت وہابیت کا اعلان ہوا ہے اس وقت سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے سنی ہی ہیں۔
محمد بن عبد الوہاب جو اس مذہب کا موجد ہے، اس کا نام محمد تھا، عبد الوہاب کا بیٹا تھا۔ عبد الوہاب وہابی نہیں تھا، اس کے نام پہ ہے مذہب۔ محمد کا باپ عبد الوہاب وہابی نہیں تھا، محمد بن عبد الوہاب نے وہابیہ شروع کی ہے ابن تیمیہ کے عقائد پہ۔ محمد کا باپ بھی اس کا مخالف تھا، محمد کا استاد بھی اس کا مخالف تھا کہ صحیح نہیں جو تم کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو۔ جہاں بنیاد پڑی وہی مخالفت ہے اس کی۔ ان کا یہی مقصد ہے کہ شیعوں کو ختم کرنا ہے، اور سنی شیعہ میں اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اگرچہ خود اہل سنت ان کو اپنانے کو تیار نہیں۔ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور اہل سنت جو واقعی اہل سنت ہیں وہ ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا یہ خود قتل بھی کرتے ہیں، اور پھر اگر کہیں شیعہ یہ محسوس کر لے کہ مثلا یہ حملہ سنیوں کی طرف ہے اور عام سنی پہ حملہ کرے، تو آٹومیٹک سنی شیعہ تو موجود ہے۔ طالبان جو کہ وہابی ہیں، ان کے لیے آیت اللہ، بلکہ اپنے زمانے میں وہ آیت اللہ العظمیٰ تقلید ہوتی تھی، مرجع تقلید تھے۔ شیخ فاضل لنکرانی بہت بڑے اور بہت ہی مشہور مرجع گزرے ہیں، ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ انہوں نے طالبان کے لیے کہا ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کے بعد یہ دوسری ناجائز اولاد ہے جو طالبان۔ ناجائز چیزیں ناجائز ہی کام کرتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجیے، چاہے سیریا کو دیکھیے، چاہے عراق کو دیکھیے، چاہے مصر کو دیکھیے، چاہے بحرین کو دیکھیے، وہ سعودیہ جس کے اپنے دین کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے لیے کبھی امریکہ سے مدد مانگتا ہے، یہ پہنچا جا رہا ہے مثلا بحرین میں مدد کرنے کے لیے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اپنا کام تو تم کر نہیں پا رہے، دوسرے میں ٹانگ اڑا رہے۔ لیکن مسائل کو تجزیہ کریں، دیکھیں کیا حالات۔ لوگوں کے عجب مقاصد ہیں، ان کی عجب باتیں ہیں، ان کے عجب۔ یہ لوگ شیعوں کو واجب القتل سمجھتے ہیں، وہابی برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ، اسی لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے اس طریقے سے۔ ایسا یہاں پہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے دین پہ مضبوط ہیں، کیونکہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی کام ہو ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے کیا ہے حقیقت، کیا حقیقت سے بھی دور ہوں۔ اور اس کے بعد ہم ان کی پالیسی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھ کے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد ہم اس بات کا انتظار کریں کہ ہمارا لیڈر ہم کو کیا حکم دیتا ہے۔ لیکن ہاں، یہ بات ہم آپ کی طرف سے ان سے کہہ دے رہے ہیں کہ جس دن ہمارے لیڈر نے کہہ دیا کہ اب تمہارے لیے بدلہ لینا اور دفاع ضروری ہو گیا ہے، اس دن پھر ہماری قوم کسی کو نہیں چھوڑے گی، اس لیے کہ ہمارے یہاں مرجعیت ہے، ہمارے یہاں ولایت فقیہ۔ برسوں پہلے ایک سلمان رشدی کے لیے واجب القتل کا حکم دیا گیا تھا، آج تک منہ دکھانے لائق نہیں، کہاں ہے، کیسے ہے، وہ بھی پریشان ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لہٰذا ہمارے یہاں کے حکم و فتوے میں اتنی طاقت ہوتی ہے، ہم کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو بیماروں نے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار اللہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔